بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے امامت کی چھٹی کڑی یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے سے۔ امام خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے، جس سے نص یعنی پیغمبر اکرم یا پہلے والے امام کے ذریعے پہچان کرائی جاتی ہے۔ امام بھی نبی کی طرح خدا کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، رسول اور امام بھی تھے۔ آسمان ولایت کی چھٹی کڑی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول سن 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا نام ام فروہ ہے، جو کہ محمد ابن ابی بکر کی پوتی تھیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اسماعیل اور ابو موسیٰ ہے۔ جہاں تک القاب کی بات ہے تو آپ کے لقب بہت سارے ہیں، لیکن صادق لقب سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حدیث کے مطابق یہ لقب آپ کو رسول اللہ سے ملا تھا۔ اہل سنت کے کچھ علماء جیسے مالک بن انس، احمد بن حنبل اور جاہز بھی آپ کو اسی لقب یعنی صادق کے نام سے یاد کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی بنی امیہ کے 10 خلفاء، جس میں عمر ابن عبدالعزیز، ہشام ابن عبدالملک اور بنی عباس کے پہلے 2 خلفاء صفاح اور منصور دیوانقی کے دور خلافت میں گزری۔ آپ کے دور امامت میں بنی امیہ کی حکومت کا زوال شروع ہو چکا تھا، جبکہ بنی عباس کی حکومت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بنی امیہ اور بنی عباس میں حکومت کو لے کر رسا کشی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو علمی اور ثقافتی کام انجام دینے کا موقع ملا۔ آپ نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علمی کام سب سے زیادہ انجام دیے اور تقریباً 4000 شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد حیات یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم میں مصروف رہے۔ آپ نے مسجد نبوی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جس میں آپ تمام علوم و فنون پر بحث کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں مالک بن انس، سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، محمد بن حسن اور عبد الملک جريح وغیرہ کا نام خاص طور پر ذکر ہوتا ہے۔ آپ نے فلسفی، علم کلام، میتھمیٹکس، کیمسٹری جیسے علم میں بھی بہت ساری نئی باتیں بیان کی ہیں۔ علم کلام اس فن میں آپ کے شاگرد مفضل ابن عمر، مومن الطاق، ہشام بن حکم، ہشام بن سالم ماہرین میں سے تھے، جبکہ جابر ابن حیان میتھمیٹکس اور کیمسٹری میں ماہر تھے، جنہیں آج دنیا فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے علاوہ اصول فقہ میں زرارہ بن آیون، محمد بن مسلم، حمران بن آیون، ابو بصیر اور عبداللہ بن سنان کا نام خاص طور پر ذکر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اہل سنت کے فقہی پیشواؤں میں بڑا مقام حاصل ہے۔ اہل سنت کے بعض علماء اور ان کے فقہی پیشوا بھی امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں رہے ہیں، جیسے سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ اور مالک بن انس نے آپ سے روایات نقل کی ہیں۔ ابن ابی الحدید کا کہنا ہے کہ اہل سنت کے اکابرین جیسے ابو حنیفہ، امام حنبل اور امام شافعی کسی نہ کسی ذریعے سے امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ آپ کو مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا بیان ہے کہ جب منصور دیوانقی نے آپ کو مدینے سے عراق بلوایا تو اس نے میرے پاس ایک شخص کو بھیجوا کر یہ کہلوایا کہ لوگ جعفر بن محمد کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے تم ان سے پوچھنے کے لیے مشکل سے مشکل ترین سوالات تیار کرو۔ میں نے منصور دیوانقی کے کہنے پر 40 مشکل ترین سوالات تیار کیے، اور جب منصور نے مجھے بلوایا تو میں اس کے پاس گیا۔ اس وقت
میں نے کیا دیکھا، امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے دائیں طرف بیٹھے تھے۔ جب آپ پر میری نظر پڑی تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد امام نے میری طرف رخ کر کے کہا، اے ابو حنیفہ، اپنے سوالات جو تم نے تیار کیے ہیں اس کے جوابات مجھ سے پوچھ لو۔ اس کے بعد میں سوال کرتا گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ایک سوال کا جواب دیتے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی کمالات میں سے ایک ان کا نظریہ لائٹ تھیوری بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روشنی کسی چیز کی طرف سے انسانی آنکھوں میں آتی ہے۔ وہ روشنی جو چیزوں کی طرف سے ہماری آنکھوں کی طرف آتی ہے اس کا صرف کچھ حصہ ہماری آنکھوں میں چمک پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دور کی چیزوں کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ تمام روشنی جو ایک دور کی چیز سے ہماری آنکھوں کی طرف آئے اور پتلی تک پہنچ جائے تو ہم دور کی چیز کو نزدیک سے دیکھ سکیں گے، اور اگر کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو اس چیز سے نکلنے والی تمام روشنی کو آنکھوں کی پتلی تک پہنچا سکے تو ہم نہایت دور سے بھی اس چیز کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ یہ تھیوری امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے ذریعے ارد گرد کے علاقوں اور پھر یورپ تک پہنچی اور پھر یورپ کی سبھی یونیورسٹی میں پڑھائی جانے لگی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہر استاد روجر بیکن بھی اسی تھیوری کو پڑھاتے تھے۔ ان کی روشنی کی تھیوری وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح اظہار و خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز بنا لیں جو دور کی تمام چیزوں کی روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچا سکے تو ہم ان چیزوں کو 50 گنا زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں 1608 عیسوی میں ایک ڈچ جس کا نام لیپریسی تھا، اس نے اس نظریے کی روشنی میں دنیا کا سب سے پہلا ٹیلیسکوپ بنایا۔ پھر اسی دوربین کو دیکھتے ہوئے 1610 عیسوی میں گلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو ہائی ریزولوشن میں بدل دیا اور رات کو آسمان پر ستارے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام لائٹ تھیوری پیش نہ کرتے تو لیپریسی اور گلیلیو فلکی دوربین پیش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لائٹ تھیوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ سے نقل ہونے والی بعض مشہور احادیث میں سے توحید مفضل ایک طولانی حدیث ہے جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 4 نشستوں میں مفضل بن عمر کو بول کر لکھوائی تھی۔ اس احادیث میں کائنات کی شروعات، دنیا کے حیوانات کی حیرت انگیزیاں، آسمان اور زمین کی حیرت انگیزیاں، موت کی حقیقت اور اس کا فلسفہ وغیرہ جیسے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق بنیادی نقطے میں جس طرح پیغمبر کی سنت کو حیثیت حاصل ہے، آپ کے بعد آپ کے حقیقی جانشینوں یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کی سنت کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے ہر ایک نے اپنے اعتبار اور اپنے حالات کے تقاضے کے مطابق دین اور مذہب کی نشر و اشاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن باقی ائمہ کے مقابلے میں اصول دین اور فروع دین دونوں حوالوں سے سب سے زیادہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ اس طرح راوی کی تعداد کے حوالے سے بھی آپ سے روایات کرنے والے راویوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ فقہ اور کلام میں سب سے زیادہ حدیثیں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہونے کی وجہ سے شیعہ اثنا عشری کو مذہب جعفری بھی کہا جانے لگا۔ صفا اور منصور دوانقی کی طرف سے دربار میں طلب کیے جانے کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کو کئی بار مدینے سے عراق کا سفر کرنا پڑا۔ عراق کے سفر کے دوران آپ کربلا، نجف، کوفہ اور حیرہ بھی گئے۔ مسجد کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی قبر کے نزدیک واقع محراب امام صادق علیہ السلام اور مسجد سہلہ میں مقام امام صادق آپ کی عراق تشریف آوری کا ثبوت دیتے ہیں۔
کربلا میں حضرت امام حسین اسلام کی زیارت آپ کے اس سفر کی دیگر سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر جو اب تک کسی کو معلوم نہیں تھی، آپ نے حضرت کی قبر کے نشان کو لوگوں تک پہنچایا، یعنی لوگوں کو بتایا۔ اس بات کو شیخ طوسی نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی قبر کے نزدیک تشریف لائے اور وہاں نماز پڑھی اور یونس بن زبیان سے فرمایا، یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مزار ہے۔ ناظرین، آخرکار آپ کی عظمت و بلندی کو دیکھتے ہوئے منصور دیوانقی جو بہت زمانے سے، بہت مدت سے آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ آپ کو منصور دیوانقی کے حکم سے انگور میں زہر دیا گیا اور 25 شوال 148 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا۔ سلام ہو ہمارا امام جعفر صادق علیہ السلام پر کہ جنہوں نے ایسے پرآشوب ماحول میں بھی علم آل محمد کی نشر و اشاعت کی اور ہم تک انبیاء اور مرسلین کا پیغام پہنچایا۔ ناظرین، آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔